جی صاحب، ایک آپ کی زندگی کا پہلو مختلف وقتوں پہ سامنے آیا ہے کہ آپ کوئی بات کرتے ہیں یا کوئی کلام گاتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کے گھر کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، کبھی آپ کو راستے میں روک کے آپ کے اوپر حملہ ہو رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو آپ کو اوپر حملہ کر رہے ہیں؟ یہ ایسی آپ کیا بات کرتے ہیں جس کے اوپر اتنا سارا تضاد ہوتا ہے، یا کیا معاملات ہیں یہ؟ نہیں، میں تو وہی بات کرتا ہوں جیسے کہ حضرت حسین بن منصور نے کہی تھی، میں نے وہی بات کہتا ہوں جیسے بایزید بستامی نے کہی تھی، میں تو وہ بات کہتا ہوں۔ جہاں شمس تبریز نے کہی تھی، میں وہ بات کہتا ہوں۔ جو سچل نے کہی تھی، شاہ لطیف نے کہی تھی، اور وہ جو سندھ کے صوفیاء کرام ہیں وہ جو بات کہتے ہیں، ہم وہی بات کہتے ہیں جیسے کہ ان کو بھی تکلیفیں دی گئی، لطیف کو تکلیفیں دی، سچل کو کفر کی فتوے لگی، حسین بن منصور کو تو سولی پہ لٹکایا گیا۔ یہ وہی بات ہے صوفیوں کی، وہ حق کی بات ہے، سچ کی بات ہے، لیکن آج وہ اس کو تسلیم ہی نہیں کر رہے۔ وہ جو مذہبی انتہا پسند لوگ ہیں وہ ان کو کفر کہتے ہیں، شرک کہتے ہیں، یہ کفر کر رہا ہے، یہ شرک پھیلاتا ہے، تو حملے بھی ہوتے ہیں، تکلیفیں بھی ہوتی ہیں۔ آپ ان کو پھر کس طرح فیس کرتے ہیں، منہ کس طرح دیتے ہیں؟ کہ میں تو ان سے باتیں کرتا ہوں، میں ان کو کہتا ہوں تو آؤ ادھر میرے ساتھ آئے، ہم آپس میں باتیں کریں۔ ہم بھی قرآن شریف سے ہم آپ کو، کیوں جو ہمارے قرآن پاک میں بھی کہا ہے لا اکراہ فی الدین ہے، کوئی دین میں کوئی زبردستی نہیں، لکم دینکم ولی دین ہے، اس کے لیے آپ ان کا دین، آپ کے لیے اپنا دین۔ تو یہ جو کچھ میرے کو اردو کم بولنے آتی ہے، جو زوری مناتے ہیں تو یہ ہماری بات مانو، یہ تو ہم نہیں مانتے نا۔ جو اپنا دین پیش کرتے ہیں، اپنے ذاتی مفاد اس میں استعمال ہوتے ہیں ان کے۔ اب مذہب جو ہے جب ان میں سیاست شامل ہو جاتی ہے نا، مذہب میں جب سیاست ہو جائے تو یہ بڑا نقصان کار ہے۔ سچل سائیں نے کہا ہے مذہباً ملک میں ماण्हू مجھایا، شیخی پیری بزرگی بے حد بھلایا، کہ نمازوں نوڑی پڑھن کن مندر وسایا، سچل اوڈو کی نہ آیا عقل وارا عشق کے۔ میں نے کہا ہے مذہب مڑئی مور پر ماण्हू مور نہ سب کو، مڑنی مذاہبن میں نہ جائز فتن و شور، محبت جو مانجھی چیا درس سبن میں دور، جن کیو فکر غور مذہب تنیا مانیو۔ کس مذہب میں کسی کا خون بہاؤ، کسی کو قتل کر دو مذہب کے بیس پہ، کس مذہب میں لکھا ہے؟ کس کو قتل کر دو، کس کو مار دو، کس پہ؟ یہ تو اللہ رب العالمین ہے، کو رب المسلمین تو نہیں۔ حضور کریم رحمت للعالمین ہے، کو رحمت المسلمین تو نہیں نا، وہ ساروں کے لیے رحمت ہے۔ قرآن شریف میں بھی اللہ سے نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا والذین ہادوا وصابین ونصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ مسلمان، یہودی، نصارے جو بھی لوگ ہیں وہ یقین رکھیں اللہ پہ اور قیامت والے دن پہ، اور اس کے عمل جو ہیں کردار وہ اچھے ہو، وہ لا خوف ہے۔ تو ہم خدا کو ایک دائرے میں بند کر بیٹھے ہیں، صحیح، یہ تو نہیں۔ اچھا، یہ تصوف میں کچھ منزلیں بھی ہیں کیا، کہ اللہ اس بات جو ہوتا ہے، یا پھر ملکوت، جبروت، عرش، یہ کون سی منزلیں ہیں؟ یہ کیا ہے؟ وجود کی منزلیں ہیں، وہ جس کو ناسوت کہتے ہیں، لاہوت کہتے ہیں، ملکوت کہتے ہیں، جبروت کہتے ہیں، یہ کافی وجود کی منزلیں ہیں۔ یہ انسان کے اندر جو ہیں، وہ میرا ایک کلام ہے اس میں ہے واہ واہ جو یار کی یہ تجلات میرے اندر، ساری سما گئی ہے کائنات میرے اندر، ارض و سما نظارے شمش و قمر ستارے، صحرا پہاڑ بادل برسات میرے اندر، واہ واہ جو یار کی یہ تجلات میرے اندر، ارض و سما جبالیں جس چیز سے ڈری تھی وہ بھی عجیب جیسی آفات میرے اندر، واہ واہ جو یار کی یہ تجلات میرے اندر۔ مدہوش ہو گئے موسیٰ، مدہوش کس کو دیکھا، یہ سوال یہ جوابی یہ بات میرے اندر، میرے حضور آقا معراج پہ گئے تھے 18 برس بھی وہ رات میرے اندر، ایک بار کیسے زندہ، دو بار کیسے زندہ، کیسی قبر سے نکلا حیات میرے اندر، دو دریا بہہ رہے ہیں آپس میں نہیں ملتے، میں آڑ اس کی مانجھی یہ بات میرے اندر۔ یہ جو ساری کائنات، یہ جو جس کو سائنس ہم کہتے ہیں، وہ بھی ان کا علم ہے نا، وہ بھی انسان کا علم ہے، کو دوسری مخلوق کا تو علم نہیں نا۔ یہ سارے چیزیں ان سے نکلی ہے، ان کے ذہن سے نکلی ہے۔ یہ جہاز، یہ ریل گاڑیاں، یہ روڈ، یہ رستے، یہ سائنس، یہ ہیلی کاپٹر، یہ کمپیوٹر، یہ موبائل، یہ وہ سارے ان کے ذہن سے نکلے ہیں، یہ انسان میں ہی چھپے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، یہ کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ کچھ لوگ آپ کو جو ہے غسل دلا رہے ہیں، آپ کے اوپر جو ہے آپ گیڑو ویس جس کو کہتے ہیں ہم سندھی میں،
اور وہ اورنج کلر کا آپ کو سوٹ پہنا رہے ہیں، یہ کیا چیزیں تھیں اور کس طرح یہ آپ کب سے مطلب کہ یہ پیر بن گئے یا آپ کب سے مرشد بن گئے؟ نہ، یہ تو کسی کو غسل دینے سے کوئی پیر نہیں بنتا یا کوئی کپڑے پہننے سے کوئی کیونکہ پیر اس کے نہیں اوپر بن آپ جاتا۔ کے اوپر زیادہ تنقید ہوئی تھی جو سوشل میڈیا پہ۔ تنقید ہوئی، اصل کیا ہے، میں اس چیزوں کا جو ہے مخالف ہوں۔ میں یہ نہیں چاہتا کوئی گیڑو ہو یا یہ نیلا کپڑا بھی ہمارے مرشد سے ملا ہے، اپنا میرا مرشد لطیف ہے، ان کی ایک نسبت سے وہ تو ملا ہے، میں ان کو پہنتا ہوں، لیکن میں ان کا بھی پابند نہیں ہوں۔ میں یہ کپڑوں سے یا ان باتیں سے اتنی نہیں میرے کو، لیکن ایک ہمارے سندھ کے فقیر ہیں جانن چند، بالکل ہیں، ان کے طالب تھے، ان کا یہ خیال تھا، ادھر میرے پاس آئے، میرے کو انہوں نے کہا یار مانجھی فقیر، یہ ایک پہلے ہم نے کہا نا تو صوفی کے پاس ایک تصور مقام ہوتے ہیں، جیسے کہ جبروت، لاہوت، ملکوت، یا ایک ہوتا ہے جو صوفی پہلے جو ہے ان کو درس دیا جاتا ہے تو پہلے وہ فنا فی شیخ ہوتا ہے، یعنی اپنے مرشد میں فنا ہوتا ہے، پھر فنا فی رسول، یہ مقام ہے، رسول میں فنا ہوتا ہے، پیغمبر میں اپنے رسول میں فنا ہوتا ہے، پھر فنا فی اللہ، وہ اللہ میں فنا ہوتا ہے، پھر اس کو آگے جو منزل ہے کہتے ہیں بقا باللہ، وہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو جاتا ہے، ایک صوفی کا یہ جو ہے مقام ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یار مانجھی فقیر آپ جو ہے تصوف کی بہت خدمت کی ہے، اور ہم جس کو یہ قلندر جس کو ہم بولتے ہیں قلندر، غوث، قطب، یہ نام نہیں، ایک مقام ہے، یہ ایک ڈگری ہے۔ قلندر اس کو کہا جاتا ہے جو اندر کی قل رکھے، قل اندر، اس کو قلندر کا نام جو تھا عثمان تھا، حضرت عثمان مروندی، اور غوث اس کا بہاولدین نام تھا۔ یہ جو مقام ہے وہ اس کو جب روحانیت کی جو منزلیں طے کرتا ہے ان کو دیے جاتے ہیں، غوث، قطب، قلندر ان کو۔ تو انہوں نے کہا تو مانجھی فقیر آپ صوفی ازم میں بہت خدمت کی ہے، ہمارے ذہن میں آپ ابھی وقت کے قلندر ہو، آپ نے اپنے آپ کو پہچانا ہے۔ سو قلندر جو یہ قلندری ویس اس کو کہتے ہیں، جس کو کفنی کہلاتے ہیں، یعنی وہ زندہ ہی انسان کا ایک تصور ہے، موتو قبل انت موتو، جو زندہ ہی مر جاتا ہے۔ آپ یہ مقام طے کہ ہمارا خیال ہے ہم آپ کو زندہ غسل بھی دیں، اور یہ جو کفنی ہے، یہ اس کو کفن کہتے ہیں، وہ ہم آپ کو پہنائیں گے، ہمارا یہ خیال ہے۔ ایک چکر ہمارے پاس ہے، میں ان کو کہا یار میں اتنے گریڈ پہ پہنچا بھی نہیں ہوں، نہ کوئی یہ میرے کو باتیں پسند ہیں، بس میں جو کچھ ہے میں وہ کر رہا ہوں۔ ان کا اصرار تھا، 2 چکر ہمارے پاس ہے، ان کا یار ہماری دل جو ہے وہ ناراض نہ کرے، ہمارا خیال ہے ہم آپ کو بھیٹا یہ پیش کریں۔ پھر میں نے کہا بسم اللہ، اس نے وہ انہوں نے غسل دیا اور آپ کو زندہ مار دیا۔ راضی ان کا دل راضی کرنے کے لیے میں ان کا محتاج نہیں ہوں، نہیں غسل کا، نہ اس کپڑے کا یا اس کے، لیکن یہ ایک کلا رکھتے ہیں۔ حقیقت میں یہ ملامتی ویسا ہے جس کو صوفی کا ایک مقام ہے، تو ساری دنیا میرے پہ ہنسے، جو میری انا ہے وہ ختم ہو جائے، ساری دنیا ہمارے پہ تنقید کرے۔ ایک یہ مقام تھا، ساری دنیا نے میرے اوپر تنقید کی، اب یہ مرشد بن گیا، ایسا بن گیا، ایسا بن گیا، میں نے اس کو خوش فہمی سے برداشت کیا۔ یہ کیا معاملات تھے کہ آپ جو ہے قمیض اتار کے اور ننگے پاؤں جو ایک جنگل میں گھومتے رہے 3-4 سال، یہ کیا معاملہ تھا؟ اب صوفی کے خیال میں ایک مقام ہوتا ہے جس کو نفی کہتے ہیں، یعنی وہ یہ جو چھپے راز ہوتے ہیں کچھ۔ تو میرا جب مجاز ہوا، محبت ہوئی جس صورت سے، تو ان سے وہ میرے کو محبت نہیں مل رہی نا، وہ جب ان کی طرف سے میرے کو محبت نہیں مل رہی تھی تو میں ان کی محبت میں مستانہ ہو گیا تھا مجاز میں، اور وہ میں نے ساری شیں وہ ترک کر دی، میرے پاؤں ننگے ہو گئے، میرے جو کپڑے ہیں وہ پھٹ گئے سارے، ادھر مقام ہے ادھر مقاموں میں پڑا رہتا تھا۔ پھر کچھ ہوش میں آیا تو میں ایک فقیروں کی جو جس کو گودڑی کہتے ہیں، وہ گودڑی اپنے اس میں ڈال کر گلے میں، اور وہ کنٹھا جو ہے فقیر جو پاتے ہیں، وہ کچکول کشتی جس کو بولتے ہیں وہ، اور کندری بیراگن وہ ساتھ لے کر میں نے پوری سندھ کا سیر لگایا تھا۔ جب درگاہوں پہ گیا ادھر سیوا کی، خدمت کی، اور یہ خیال تھا تو پہلے تو محبوب کا خیال تھا، اس صورت کا خیال تھا، لیکن جب میں اس راہ میں چلا تو یہ میرے کو خیال ہوا تو میں کیا ہوں،
خدا کیا ہے، یہ کائنات کیا ہے، اس فکر میں اس کو پہچاننے کے لیے میں ایسے ہو گیا۔ پھر درگاہوں پہ میں نے جھاڑو دیے، 1-2 دن رات کسی درگاہ پہ بیٹھا، ادھر خدمت کی، پھر دوسری درگاہ پہ، پھر لاہور چلا گیا۔ یہ جو پہاڑوں کے بند ہیں وہ میں نے پیدل کیے تھے، پھر یہ سارا مشاہدہ کر کے پھر اپنے آستانے پہ آیا تھا۔ اچھا، میں نے تو سنا تھا کہ آپ بہت مذہبی تھے، اور پہلے تو میں مذہب تھی، میں نے پہلے ہی کہا تو میں نے جو شاعری شروعات کی وہ بھی مذہبی شاعری کی۔ میں نے قرآن شریف بھی کوئی مدرسے میں نہیں پڑھا۔ میرا ایک جس کو چاچے کا سوٹ، جس کو ہم سندھی میں بولتے ہیں سوٹر، وہ ان کے پاس میں نے، اس کا نام صاحب خان، ان کے ساتھ میں نے قرآن شریف پڑھا۔ ہم 5 وقت نماز پڑھتے تھے، اور جو دوسرے مذہب والا تھا میں ان کو ہاتھ بھی نہیں دیتا تھا، ان کے ساتھ کھانا تو دور ہوا لیکن ہاتھ بھی ان کو نہیں دیتا تھا۔ لیکن جب یہ اس مشاہدے سے گزرا تو میرے کو ایک لطیف نے میرا ایک کلام ہے، اس میں ہے تو دیکھا تھا نور جلوہ موسیٰ نے طور پر، حضرت موسیٰ نے تو خدا کے نور کا طور پہ جلوہ دیکھا تھا نور جلوہ موسیٰ نے طور پر، مجھ کو تو ہر جگہ پہ سوا طور نظر آیا، مجھے ہر کلی شجر میں تیرا نور نظر آیا، مجھ کو یہ عجب جیسا دستور نظر آیا، یہ کون سی کتابیں، یہ کون سے مذاہب، وجدان سارا عالم منصور نظر آیا، متھرا کلی سمندر مسجد میں بیٹھ دیکھا، ہر جا پہ تیرا ہادی حضور نظر آیا۔ واہ! تو ہر جگہ پہ اس کا جلوہ ہوا اور ان کا ہی نور دیکھنے میں آیا۔ آپ کے کلام بھی ہیں کہ پیتا رہا رات بھی ڈھلتی رہی۔ اس قسم کے یہ مطلب کہ تصوف میں یہ پینے پلانے کی کون سی باتیں ہیں کہ میں پلاؤ، اور یہ کون سا میں ہے، کون سا پینا ہے؟ آیا یہ جو آج کل جو نشہ ہو رہا ہے اس کو تو مطلب عام جس کو پتہ نہیں ہے تصوف کا تو وہ تو پھر پینا اسی کو ہی کہتے ہیں جو اردو شاعر نے بولا ہے، تو افلاک سے لائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں ساگر سے نہیں آنکھوں سے پلائی جاتی ہے۔ تو یہ وہ والی آنکھوں والی میں ہے یا دوسری میں ہے؟ اللہ والے پیتے ہیں جو وہ میں نے ایک شعر بھی کہا ہے، تو مولا حسین نے بھی کربلا، یہ وہ کون سا یہ نشہ اس نے کیا، یہ کیسا نشہ تھا جو سارے جو اپنے عزیز بچے بیٹے منا کو آ کر بیٹھ گئے۔ منصور نے کون سا نشہ کیا جو سولی پہ چڑھ گیا خوشی سے؟ تو یہ عشق والوں کا نشہ ہے، جو عاشق پیتے ہیں وہ ان کا جو ساقی ہے وہ محبوب ہوتا ہے، اس کو پلاتا ہے۔ صحیح۔ عام طور پر جو مطلب کہ جو تصوف کے بارے میں نہیں جانتے یا جو مطلب جن کو پتہ نہیں ہے وہ پھر پینا جو ہے دوسرے کو کہتے ہیں، وہ جو مدہوش کر دیتا ہے نہ، وہ تو دوسری باتیں جو تصوف ہے صوفی ازم کی، وہ تو جو ان پہ اعتراض کرتے ہیں نا وہ ان کو بھی نہیں جانتے۔ دیکھو نا ہمارے جو اعجاز سائیں ہیں صوفی شاعر، ان نے کہا ہے لعنت کا کیم چرک تھی کافر سچو پچو، لعنت کا کیم چرک تھی کافر سچو پچو، اعجاز سے اساں جو پویار تھی ویندے۔ یہ باتیں جو ہیں عشق، یا علامہ اقبال نے ایک جگہ پہ کہا ہے ہمیں وحدت پرست واحد خدا ہمارا، ہم کافروں کے کافر کافر خدا ہمارا، یہ خدا کو بھی کافر کہہ رہا ہے علامہ اقبال، ہم ہے وحدت پرست واحد خدا ہمارا، ہم کافروں کے کافر کافر خدا ہمارا۔ سندھ کا جو تصوف ہے وہ مطلب کہ سچل اور لطیف کے اوپر اختتام پذیر ہوا یا آگے چل رہا ہے، کیا معاملہ؟ نہ، وہ چل رہا ہے، چلے گا، ابھی چل رہا ہے۔ تصوف بس یہی ہے یا اس کی اور بھی شکلیں ہیں یا اور بھی؟ وقت کے حساب میں نے پہلے کہا تھا تصوف ایک ساکن نہیں، جیسے کوئی مذہب کا دائرہ ہوتا ہے بس ان سے جو یہ بات ہے وہ شرک ہے، کفر ہے، یہ نہیں۔ ان کے کچھ بھٹائی صاحب نے کہا کافر تھی تو ابہیں باب شراجہ چھڈ، یعنی شریعت کے باتیں چھوڑ دے، کافر ہو جا، کافر تھی تو ابہیں باب شراجہ چھڈ، من مشرکی گڈ تے ویجھو تھی وصال کے، مشرک بن جاؤ پھر یار کے نزدیک ہو جاؤ گے۔ یہ باتیں جو ہیں یہ گہرائی والی باتیں ہیں جو عام انسانوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ سچل نے کہا ہے عشق شرع کیا لگے کہ مسئلے ڈسے نہیں قاضیہ، یہ عشق والوں کی باتیں، یہ عشق والے ہی اس کو پہچانتے ہیں، اور دوسروں کے لیے تو شرک ہے، کفر ہے۔ تو یہ تصوف ابھی بھی چل رہا ہے، صوفی ازم آج بھی کافی سارے صوفی ہیں، لیکن وہ میڈیا کے اور ان شے کے نزدیک بھی نہیں، اور میڈیا ان کے ساتھ مطلب گئی بھی نہ ہو، ان کے وہ نہ لے ہو باتیں نہیں ان سے کی ہوگی۔ اچھا مانجھی
फ़कीर को कभी धमकियाँ मिली कि तुम कौन सी बातें करते हो, अजीब व गरीब, हमें समझ नहीं काफ़ी सारे आती? ये तो मसले आपके सामने हो गए, पूरी दुनिया में ये शोशा हुआ था और मेरे इधर बोर्ड तोड़े गए, कुफर की फतवाएँ लगाई गई, मेरे को काफ़ी मसले जो समाजी ताल्लुकात हमारे से तोड़े गए, लेने देने तोड़े गए, ये काफर है, इनके साथ ना खाओ ना पियो ना उठो ना बैठो ना इनके कोई इनसे ताल्लुकात ना जोड़े, वो बड़े माहौल ख़राब हुए मेरे, बहुत तकलीफ़ें आई, अभी ये भी आती है काफ़ी सारी तो तकलीफ़ें। फिर आप ये चीज़ें छोड़ते नहीं कभी, मतलब ये डरे नहीं कि भाई खाम खा ज़िंदगी से बढ़ के तो कुछ नहीं है ना? बस मेरे को ये तो है, वो हम ये देते हैं तो शेर की ज़िंदगी एक दिन और गिद्दड़ की 100 साल की ज़िंदगी से बेहतर है। सही, जो सच बोलने पे सच कहने पे मैं मर जाऊंगा तो ये मेरे को फ़ख्र होगा। सही। अच्छा, सिंध की दरगाहों से वो मैसेज अभी तक आ चुका है जो दरगाहें देना चाह रही हैं? नहीं जरा देखो, वो तो मैंने पहले कहा, देखो महरम शरीफ है, उधर लतीफ़ के दौर में ये तंबूरे बजते थे और फ़कीर उसके कलाम गाते थे। अभी कोई काफ़िला या मातम अज़ादर इमाम हुसैन की हो जाती है तो उनके तंबूरों को बंद किया जाता है, न तो असल में मैसेज वो ही है ना, वो तो लतीफ़ का मैसेज है। जो आज़ादारी होती है वो उसमें जो नवा खानी होती है वो तो हम जैसे कोई आम शायर होते हैं वो उधर उनकी शायरी होती है, लेकिन लतीफ़ की शायरी बंद की जाती है। मांझी अपने सिंध के हालात को किस तरह देखते हैं और सिंध इस वक्त कहाँ खड़ी हुई है? बहुत दुख होता है, बड़ा दर्द होता है, लेकिन मैं क्या मैं क्या सकता हूँ। एक बड़ी बड़ी तंजीमें बनी हुई है, सियासी पार्टियाँ बनी हुई है और वो रियासती इदारे काफ़ी सारे उनकी सपोर्टें करते हैं। हम तो अपने ही जो है ताकत से जो अपने चंद फ़कीर हैं वो लेकर हम एहतजाज रिकॉर्ड करते हैं, तो हम इन बातें से दूर है, हम इनसे बातें ये जुल्म हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा। आया सिंध ने आपको वो इज़्ज़त वो मान वो बख्शा है, या आपका कहना है कि वही जो मुख्तलिफ़ मौक़ों पे आपने यही कहा है कि हम अपने हीरोज़ को जो है वो उसकी कदर नहीं करते, आपकी कदर हुई है? हमारे को शिकायत भी नहीं ना, मैं क्या करूं, मैं जो कर रहा हूं ये तो जो इस राह में आता है उनको तकलीफ़ ही होते हैं। मैं ये सिर्फ दुआ ही करता हूं अपने मालिक से, तो मालिक ये जो सिंधी लोग तकलीफ़ में पड़े हैं, जो इधर मजहबी इंतहा पसंदी इनके ऊपर छा गई है, वो उनसे आज़ाद हों, उनसे निकले और वो अपनी सोच जो है वो उनकी परवाज़ उन्हें की हो, वो मांझी फ़कीर ने ज़िंदगी को कैसे देखा? उसने शादी की है नहीं की है, बच्चे कितने हैं, बच्चे उनके क्या करते हैं? मैंने शादी की है, बच्चे 3 बच्चे हैं मेरे को, एक बेटी है, मैंने शादी भी की है, मैं वो उनके फ़राइज़ जो है वो भी निभाता हूँ। ज़िंदगी अच्छी चीज़ है, उसको अच्छी गुजारना चाहिए तो अच्छी चीज़ है। या किसी लोगों ने और जो हालात हैं, जो हमारी रियासत के जो हमारे मुल्क के हालात हैं या सिंध के अक्सर करे जो हालात हैं, वो तो काफ़ी लोग हैं बेचारे ज़िंदगी से बेजार हो चुके हैं, ऐसे हालात बनाए गए हैं। सिंध में बहुत कुछ है, सिंध बड़ी खूबसूरत और इकानमी हवाले से, मादनियात के हवाले से सिंध बहुत जो है वो है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मांझी फ़कीर के साथ मौजूद हैं और मांझी फ़कीर हमें जो है कलाम भी सुनाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि उनसे उर्दू में ही कलाम सुना जाए, और उसके साथ ही हम मांझी फ़कीर के कलाम के साथ ही हम अपने इख्तिताम की तरफ जाएंगे। बार बार मुझे हसनैन इशारे कर रहा है कि प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो चुका है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी और शख्सियत के साथ हम आपके साथ मौजूद होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हक मौजूद सदा मौजूद। यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है, यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है, यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा, मरना बहै जीना बहै, ना बहै जीना बहै, नुकसान भी नफा भी है, यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है, यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा, मरना बहै जीना बहै, मरना बहै जीना बहै, नुकसान भी नफा भी है, यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है, यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा। मिलने की ताकत ना रही, दिल शिकस्त हो गया, अल्लाह 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 अल्लाह, मिलने की ताकत ना रही, दिल शिकस्त हो गया, दस्तूर तेरे दर्द में
पीता रहा और रात भी ढलती रही, दिल पर था मेरे सामने और बात भी चलती रही। पीता रहा और रात भी ढलती रही, दिल पर था मेरे सामने और बात भी चलती रही। पीता रहा मेरे दराज से भी अल्लाह निगहबान हो गई, वो मेरे दराज से भी अल्लाह निगहबान। वो अली दी अमान हो गई, पंजतन दी छां हो गई, अली दी अमान हो गई, पंजतन दी छां हो गई। वो मेरे दराज से भी अल्लाह निगहबान हो गई, वो मेरे दराज से भी अल्लाह निगहबान। मैं तो दूंगा बिना दिल पर, मैं तो दूंगा दिल पर तेरी, भाल करो सुनजारी भाल करो सुनजारी। वो करी गोर कोली उसे मौला मेहरबान हो गई, वो करी गोर कोली उसे मौला मेहरबान हो गई। वो मेरे दराज पे भी अल्लाह निगहबान हो गई, वो मेरे दराज पे भी अल्लाह निगहबान। वो अली दी अमान हो गई, पंजतन दी छां हो गई, अली दी अमान हो गई, पंजतन दी छां हो गई। वो मेरे दराज पे भी अल्लाह निगहबान हो गई, वो मेरे दराज पे भी अल्लाह निगहबान। वो नानक यूसुफ तेरी तारीफ, नानक यूसुफ तेरी तारीफ, सब गुनाह दा दवा दी पसारी, सब गुनाह दा दवा दी पसारी। वदम होमी नाल असाले तेरा दरजान हो, हरदम होमी नाल असाले तेरा दरजान हो गई। वो मेरे दराज से भी अल्लाह निगहबान हो गई, वो मेरे दराज से भी अल्लाह निगहबान। वो भिट्टा जा भिट्टाई वो भिट्टे मसई दूर मुझको पुजान, भिट्टा जा भिट्टाई वो भिट्टे मसई दूर मुझको पुजान। वो मुझको पुजान मन जो मुराद, वो मुझको पुजान मन जो मुराद। भिट्टा जा भिट्टाई वो भिट्टे मसई दूर मुझको पुजान, भिट्टा जा भिट्टाई वो भिट्टे मसई दूर मुझको। मोड़ा सैयद जा अरशन को आया, मोड़ा मुर्शिद जा अरशन को आया। भिट्टा जा भिट्टाई वो भिट्टे मसई दूर मुझको पुजान, भिट्टा जा भिट्टाई वो भिट्टे मसई दूर मुझको पुजान। मुझको पुजान मन जो मुराद,